نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ خانقاہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ کوٹ پاڑ ضلع کوراپوٹ اڑیسہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرے تو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے۔ اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ وہ کام پورا ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی ذی شان کام کے شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ کام مکمل ہوتا ہے، اس کام میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس کام کے شروع میں اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کام ناقص و دم بریدہ ہوا کرتا ہے، یعنی وہ کام پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتا اور اس میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر کام کے شروع میں، ہر اچھی بات کے شروع میں، ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ اسی طرح قرآن عظیم کی جب ہم تلاوت شروع کریں تو اس کے شروع میں بھی پہلے اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، بسم اللہ شریف قرآن عظیم کی آیت کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بسم اللہ شریف کی فضیلت کے تعلق سے رکھتا چلوں۔ کتابوں میں یہ واقعہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ رسول من و مٹی کے نیچے جو ہو رہا تھا آپ کی نگاہ نے اسے دیکھا یہ کہ ایک شخص مدفون ہے، ایک شخص قبر میں آرام فرما ہے اور اس پر مسلسل عذاب ہو رہا ہے، عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ وہاں سے اپنی ضرورت کے لیے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جب آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اسی راستے سے آپ واپس ہوئے، جب اس جگہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر والے کے اوپر جاتے وقت عذاب ہو رہا تھا، مسلسل عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب کے فرشتوں کی جگہ اب اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے مقرر ہو چکے ہیں اور وہ شخص عذاب سے نجات پا چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی تعجب ہوا۔ آپ متعجب ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ ابھی میں کچھ لمحہ پہلے گزرا، اس قبر والے پر عذاب الہی ہو رہا تھا اور ابھی اس پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور ارشاد الہی ہوا، اے عیسیٰ سنو، یہ شخص انتہائی گنہگار تھا، بہت ہی
گنہگار سخت عذاب کا مستحق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے اس کا انتقال ہوا ہے مسلسل اس پر میرا عذاب ہو رہا تھا، اور تم نے دیکھا کہ اس پر میرا عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن سنو، جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی عورت حمل سے تھی، اور اس کے بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا، اور وہ لڑکا بڑا ہوا، یہاں تک کہ اس کی گھر والی نے، اس کی بیوی نے اس بچے کو مکتب میں معلم کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ بچہ مکتب میں پہنچا اور معلم نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو مجھے شرم آئی کہ اس کا باپ تو زمین کے اندر میرے عذاب میں مبتلا ہے اور اس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو۔ مجھے شرم آئی، اور میں نے اس کے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے، پڑھنے کے سبب میں نے اس کے عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں کتابوں میں مذکور معروف ہیں۔ حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر جلوہ افروز تھے۔ کچھ غیر مسلم حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر یہ کہا کہ اے خالد بن ولید، تم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام حق ہے، اسلام برحق ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ خالد ابن ولید یہ زہر کی پڑیا ہے۔ اگر اسلام دین برحق ہے، اگر اسلام دین حق ہے تو اس پڑیا کو بسم اللہ پڑھ کر تم کھا لو، اور کھانے کے بعد اگر تم سلامت رہے، یعنی اس زہر نے کوئی بھی نقصان تمہیں نہ پہنچایا، تو ہم مان لیں گے کہ یقیناً آپ کا دین اسلام برحق ہے، صحیح ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کہنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اس پڑیے کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اس پورے زہر کو آپ نے کھا لیا۔ رب کی قدرت کہ اس زہر نے حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بھی نہ بگاڑا، آپ کو کچھ بھی نقصان نہ ہوا، اور آپ صحت مند اور تندرست رہے، اور کافی عرصے تک آپ زندہ رہے۔ اسلامی فتوحات میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم حصہ ہے۔ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقرب ترین بنایا، اور آپ کو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوئے، اور انہی فیوز و برکات کا نتیجہ تھا کہ آپ پوری دنیا اسلام میں آپ ایک عظیم نام سے پکارے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان آپ کا نام جانتا، آپ کی عظمت کا معترف ہے، آپ کو مانتا ہے، آپ کی بزرگی کو تسلیم کرتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی ہمارے لیے قابل صد احترام ہے، لیکن ان میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی و اسم گرامی اور ان کا ادب و احترام ہر مسلمان یوں بھی کرتا ہے کہ انہوں نے بے شمار خدمات اسلام انجام دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ہر مسلمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات سے سرفراز فرمائے۔ حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ایک بات اور بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ ہمیں اپنی آراء سے، اپنی رائے سے، اپنے خیالات، اپنے وچار سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اپنے مشوروں سے نوازیں، تاکہ ہم اپنی اس خدمات کو اچھی سے اچھی بنا سکیں، بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور آپ کے خیال، آپ کے مشورے ہمارے لیے لائق صد احترام ہوں گے۔ ہم آپ کے مشوروں کا احترام کریں گے، آپ کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ آپ ہمیں اپنے مشوروں سے، قیمتی اور مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔